تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یعنی ہم سب جو دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم سب دارالامتحان کے اندر ہیں اور اللہ رب العزت کو امتحان دے رہے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے جس کو میں نے زمین کی زینت بنایا، یہ بھی کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائش کریں کہ بھئی کون جو ہے وہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو یہ زمین پر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو آزما رہے ہیں، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ زمین پر جو چیزیں مزین کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو اللہ رب العزت اس کو بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے انسان کی مرغوب چیزوں کی محبت، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے مزین کیا۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں انسان کے لیے مزین کی ہے اس میں سے ایک چیز ہے یعنی من النساء، عورتیں ہیں، اس طریقے سے بنین، اولاد ہے، نرینہ اولاد، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے سونے اور چاندی کے ڈھیر، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روپے اور پیسے، اور اسی طریقے سے جانور ہے، کھیتیاں ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے مزین فرمایا ہے۔ انسان حب الشہوات، انسان کے یعنی جو مرغوب چیزیں ہیں اس کی محبت، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت کو انسان کے دلوں کے اندر ڈالا۔ اب انسان ان چیزوں کو چاہتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسان کو آزما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ جو کائنات ہے، اس ساری کی ساری کائنات کا نظام بھی چلانا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، بھئی انسان کی نسل کی بقا مقصود ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کو مزین نہیں کرتے تو اس کے بعد انسان ان چیزوں سے نفرت کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان کی نسل ہی نہیں چلتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نرینہ اولاد کی محبت کو انسان کے دلوں کے اندر ڈالا، اور اسی طریقے سے روپے اور پیسے کی محبت کو اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ڈالا۔ اگر یہ نہ ڈالتے تو کوئی انسان کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ اس کو جب ان چیزوں کی اس کے دل میں کچھ یعنی وقت ہی نہیں ہوتی، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتا بھی نہیں، نہ اس کو جو ہے جانوروں کی ضرورت تھی، نہ اس کو کھیتی باڑی کی ضرورت تھی، اور نہ ہی کسی اور، بس ویسے ہی تو وہ جو ساری دنیا کا نظام ہے یہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت بھی ایک طرف ڈالی، اور ایک طرف چونکہ مقصود امتحان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے حدود کو قائم فرمایا۔ بھئی یہ چیز ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اگر جائز کو اختیار کیا تو وہ جو امتحان ہے اس میں تم کامیاب ہوئے، اور اگر ناجائز کو اختیار کیا تو وہ جو امتحان جس امتحان کے اندر تم چل رہے تھے، یہ امتحان میں تم ناکام ہو گئے۔ عورت اس کی جائز صورت بھی ہے اور اس کی ناجائز صورت بھی ہے،
جس نے ناجائز صورت میں ان چیزوں کو پورا کیا، اپنی شہوات کو پورا کیا، تو یہ آدمی دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اور اسی طریقے سے جس آدمی نے اولاد کے لیے، اولاد کے اندر اور اولاد کے تقاضوں میں پڑھ کر اور اس کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑا، تو یہ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہوا، آخرت میں بھی ناکام ہوا۔ اسی طریقے سے روپے اور پیسہ ہے، اس کا حصول انسان چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے بھی میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں، لیکن اب اس پیسوں کو اگر جائز طریقے سے حاصل کیا، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا اور اس حرام میں نہیں پڑا، مثال کے طور سود کو اللہ نے حرام فرمایا، رشوت کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے، ایک مسلمان کو دھوکہ دینا اس کو اللہ نے حرام فرمایا، خیانت کو اللہ نے حرام کیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر حرام طریقے سے پیسہ حاصل کیا، پیسہ آ جائے گا، لیکن اس پیسے کے ساتھ ناکامی بھی آئے گی۔ اگر حلال اختیار کیا تو کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے والخیل المسومہ، اس زمانے کی جو سواریاں ہیں، اور ان سواریوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی سواری وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے سواریوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور پھر اس سواریوں کو آگے اللہ رب العزت مزید بھی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، فرمایا اللہ رب العزت نے گھوڑوں کو، خچروں کو، اونٹوں کو، گدھوں کو پیدا کیا سواری کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت اور بھی بہت ساری سواریاں پیدا کرنے والے ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ اللہ نے اس کے بعد گاڑیوں کی اور اس طریقے سے جو ہے وہ ریل اور ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کتنی سواریاں پیدا کی ہیں۔ تو ان سواریوں کی محبت کو بھی اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ڈالا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری اچھی سے اچھی سواری ہو۔ اب وہ سواری انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر حلال طریقے سے حاصل کی، یعنی اس سواری کے جو روپے اور پیسے تھے وہ حلال تھے، تو انسان کامیاب ہے۔ اور اگر میرے محترم دوستو اس سواری کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو پامال کیا، اللہ کے احکامات کو توڑا، تو پھر اس سواری کے ساتھ انسان ناکام ہے۔ ایک طرف محبت ڈالی اور ایک طرف حدود بیان کی۔ اب جو آدمی حدود کے اندر پڑ جاتا ہے اور جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اپنے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر جانوروں کی محبت بھی ہے، یعنی ریوڑ کے ریوڑ، کوئی آدمی جو ہے وہ اونٹوں کے اور کوئی گایوں کے اور کوئی جو ہے وہ بکریوں کے اس طریقے سے پالتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے دل میں اللہ رب العزت نے کھیتیوں کی اور زراعت کی اور اس کے لیے بڑی بڑی زمینیں لینا اور بڑا زمیندار بننا، ان چیزوں کی محبت ڈالی۔ لیکن میرے محترم دوستو اس سب میں جیسے میں نے عرض کیا حدود ہے، اگر جائز طریقے سے حاصل کیا تو کامیاب، ناجائز حاصل کیا تو ناکام۔ پھر میرے محترم دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ تو دنیا کا سامان ہے، دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، فرمایا ان سے کہو کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیزیں نہ بتاؤں، جو چیز اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور جس کے حصول کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور جس کا حاصل ہونا ان چیزوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ میرے محترم دوستو جیسے دنیا کے اندر ان میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے یا اپنے اندر کمی کو سمجھتا ہے۔ کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے لوگوں کے اندر، یا اسی طریقے سے کسی کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور لوگوں میں اپنے آپ کو کچھ ہلکا سے سمجھتا ہے۔ جو آدمی غریب ہوتا ہے
اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. جس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہوتی وہ بھی اسی طریقے سے اپنے. لیکن میرے محترم دوستو اس سے بھی زیادہ ضروری ان چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا. یعنی اگر ایک آدمی ہے اس کی شادی نہیں بھی ہوتی پوری زندگی ویسے ہی رہتا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس اس کی نرینہ اولاد نہیں ہوئی یا اس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر کیا کچھ پیسے ہی نہیں آئے, بالکل گزارے کی زندگی چلتا رہا. ان سب کی غیر موجودگی میں بھی زندگی گزر جائے گی. لیکن اس سے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر کیا ہے, اس سے بھی بہتر جو ہے وہ جنت ہے. اور جنت ہے تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. وہ جنت اور جنت جیسے دنیا ہے, اور دنیا کے اندر انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مکان چاہتا ہے اور اس کے لیے طلب کرتا ہے, اور وہ اگر نہیں حاصل کرتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے. میرے محترم دوستو جنت کے باغات اور جنت کے محلات اس کا حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. دنیا کی زندگی جھونپڑے میں گزر جائے گی, اور اگر دنیا کے اندر ہمیں کسی کے جو ہے نا وہ اچھے گھر کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی جو ہے نا وہ دل میں لالچ پیدا ہوگی یا للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے, تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت بھی بدل جائے گی. اور دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. جو آدمی کسی زمانے میں بالکل غریب ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ امیر بن جاتا ہے, لیکن وہی امیر کسی زمانے میں وہ غریب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نسلوں کے اندر چلتا رہتا ہے. کوئی ایک آدمی ہے بڑا زمیندار, بڑا خان, بڑے اس کے بہت کچھ, اور اس کی اولاد جو ہے وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پوتے دیکھیں تو پھر آگے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ زمینیں خرید رہا ہوتا ہے, بیٹا زمینیں فروخت کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی یہ کچھ اصل نہیں ہے. اور جس طریقے سے ہم نے اس کو اصل سمجھا اور اس کے لیے محنت کی, میرے محترم دوستو حق یہ تھا کہ یہ محنت ہماری اس آخرت کی ہوتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, فرمایا ان سے کہو ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر کیا ہے, وہ محنت ہے. جنات تجری من تحتها الانہار, وہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, باغات بھی ہیں اور پانی بھی خوب ہے. آج کل پانی کا مسئلہ ہے اور کنویں خشک ہو رہے ہیں, انسان ہے پریشان ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وانزل من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض, فرمایا کہ اللہ آسمان سے یعنی بقدر حاجت اور ایک اندازے کے مطابق بارش کو نازل فرماتے ہیں. پھر فرمایا فاسکناه فی الارض, پھر ہم زمین میں اس کو ٹھہراتے ہیں. زمین میں پانی کا آنا یہ کون, اللہ دیتے ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, فرمایا ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. اب وہی پانی ہے زمین کے اندر چلا گیا. ہم ایک علاقے میں ہماری تشکیل ہوئی تو وہاں لوگ جو ہے نا وہ یعنی ایک جگہ بور کرتے تھے, زمین کے اندر کنواں کھودتے تھے. اب وہ جب گہرا کھودتے تھے تو اطراف کے کنویں والوں کا پانی یہاں آ جاتا تھا, ان کے کنویں خشک ہو جاتے تھے. وہ دوسرا آتا تھا, وہ دوسری جگہ بور کرتا تھا اور وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں کرتا تھا, اس کی پھر وہ اس کے بعد دوسرا, اس طریقے سے کرتے تھے. لیکن میرے محترم دوستو بھائی اور بزرگوں, اس پانی کی کمی کو پورا کرنے والی ذات کون ہے, اللہ کی ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, فرمایا تم ان سے کہو کہ اگر اللہ رب العزت زمین کے اندر پانی کو نیچے لے جائے, پانی کی سطح زمین کے اندر چلی جائے, فمن یأتیکم بماء معین, تمہیں میٹھا پانی کون دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی یہ آیت پڑھے تو اس کے بعد یہ پڑھے کہ اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین مجھے میٹھا پانی دیں گے. تو میرے محترم دوستو وہ جنت کے اندر جو باغات ہوں گے
اور جنت کے اندر جو نہریں ہوگی اس کے اندر نہریں بہ رہی ہوگی. جنت کے باغات میں تھوڑا سا پانی نہیں ہوگا، بہت پانی ہوگا. جس طریقے سے پانی کی نہریں، اس طریقے سے شہد کی نہریں، اور اس طریقے سے دودھ کی نہریں. انسان کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ بھئی دودھ کی کیسے نہر ہوگی، شہد کی نہر کیسے ہوگی، یعنی اتنا وافر مقدار میں ملے گا. اور وہ شراب جو انسان کی عقل کو، یہ جو شراب ہے نا، اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. اور خمر کا مطلب کیا ہے کہ یہ ما یخامر العقل، کہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. یہ دنیا کی شراب ہے نا، وہ جو پیتا ہے اس کی عقل چلی جاتی ہے. وہ جو شراب ہوگی جنت کی شراب، اس کے اندر لذت تو ہوگی لیکن انسان کی عقل نہیں جائے گی. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور جنت کے اندر جو دیں گے وہ ازواج مطہرہ، ایسی عورتیں جو پاک حوریں اللہ رب العزت دیں گے. اور یہ جو دنیا کی عورت ہے، اس کا حسن اور یہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی اللہ رب العزت پاک کر دیں گے باقی سب گندگیوں سے. اور میرے محترم دوستو، اس سے بھی اوپر دوسری بات، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ جنتی جو ہے، ان کو اللہ رب العزت ساری کی ساری نعمتیں دے دیں گے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تمہیں کچھ اور دوں؟ اب انسان پریشان ہو جائیں گے، انسان کہیں گے بھئی اور کیا ہوگا؟ جو کچھ اس کی سمجھ میں آتا تھا نا، انسان کی سمجھ میں جو کچھ آتا ہے، اب آپ خود سوچیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جس کو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم پکارو گے. انسان کی پکار پر وہ چیز حاضر ہو جائے گی. گوشت کھانا چاہے گا، سامنے جو ہے وہ پرندے کو دیکھے گا، ایک دم جو ہے نا وہ پرندہ وہ گرے گا، اور اس کے بعد وہ صاف ہوگا اور ایک دم اس کے روسٹ ہوگا اور اس کے سامنے آ جائے گا. منٹوں میں یہ چیزیں ہوگی. یعنی جو دل میں چاہے گا وہ اس کی دلی چاہت، دنیا کے اندر دلی چاہت انسان کی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو کچھ ہے وہ سب پورا ہو جائے. بہت بڑے بڑے مالدار، ان سے بھی آپ پوچھیں تو وہ آپ کو ایسی لمبی لمبی کچھ سنائیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے اور یہ حل نہیں ہو رہا اور وہ حل نہیں ہو رہا. دنیا کے مال و متاع، حتیٰ کہ دنیا کی جو آپ کسی بھی آدمی کے پاس چلے جائیں اور جو آپ کو بظاہر دکھائی دے رہا ہو کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اس کے پاس آپ کو بیٹھے بھئی آپ تو ماشاءاللہ، وہ آپ کو سنائے گا پتہ نہیں مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. دنیا کے اندر بہت جتنے بھی ہیں نا، سب کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں. لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا کہ انسان کے دل میں جو کچھ آئے گا وہ سب اللہ پورا فرمائیں گے. اب جب سب پورا ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ بھئی کچھ اور چاہتے ہو؟ یہ کہیں گے اے اللہ، کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے جو ہمیں نہ دی گئی ہو تاکہ ہم اس کو چاہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ اس سے بھی تمہیں بہتر چیز دیتا ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا. آج ہم دنیا کی زندگی کے اندر ہیں، ہم میں سے ہر انسان کے دل میں کھٹکا ہے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہے نا. موت تک کسی بھی ٹائم اللہ ہم سے کسی بھی عمل پر ناراض ہو سکتے ہیں. ساری زندگی انسان اسی خوف میں رہتا ہے، وہ اب ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے، بھئی سارے محرمات سے انسان کیوں رکتا ہے؟ اسی وجہ سے رکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے.
لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ آج سے میری رضا تمہارے لیے، اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہاں، اب تم میرے قریب ہو گئے ہو، میں تمہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا۔ دنیا کی گاڑیاں اور دنیا کی چیزیں اگر اس کے مل گئی تو اچھی بات، نہیں ملی لیکن اس کے لیے انسان نے حرام اختیار نہیں کیا۔ اب کیا ہوگا؟ جنت کے اندر اللہ رب العزت ایسی سواری دیں گے، ایسی سواری دیں گے، فرمایا اس کی جو رفتار ہے وہ انسان کی حد نگاہ ہوگی، حد نگاہ بھی نہیں، وہ حد خیال ہوگی۔ انسان کی سوچ ہے نا، جیسے سوچے گا، مثال کے طور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم امریکہ سوچیں گے امریکہ پہنچ گئے، ایسی رفتار ہوگی۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑا اور اپنے رب کو راضی کیا، اور میرے محترم دوستو، وہاں پر ہمیں جو زندگی ملے گی وہ بڑی بہترین زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر جو کچھ بنایا زمین کی زینت کے لیے، تو یہ کس لیے بنایا ہے؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہمیں اللہ رب العزت آزما رہے ہیں۔ اب ایک طرف یہ چیزیں اور ایک طرف ان چیزوں کی محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، تمہیں پیسے کی محبت بھی ہے، لیکن اس وقت نماز کا وقت آ گیا ہے، اس کو چھوڑو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ تمہاری دکان چھوٹی ہے اور تمہاری دکان کے اندر جو کچھ ہے یہ سب چھوٹا ہے۔ تمہاری ملازمت بھی چھوٹی ہے اور تمہاری ملازمت کے اندر جو کچھ ہے یہ بھی چھوٹا۔ تمہاری زراعت چھوٹی، تمہارے جانور چھوٹے، تمہارا سب کچھ چھوٹا، رب کا حکم سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کامیابی اس وقت ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، اگر تم اس کے اندر رہے تو اپنے امتحان کے اندر ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں کامیابی چاہنی ہے تو اس وقت ان سب کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آؤ۔ تو میرے نماز کا حکم آیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، اب دکان میں بھی آ گئے، اپنے جتنے شعبے ہیں اور جن چیزوں معاش کی جن چیزوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں یہ ہے، اب وہاں سے دوسرا حکم آیا، ٹھیک ہے کرو تو صحیح، لیکن اس کے اندر جائز ناجائز کو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال کی محبت تمہیں ناجائز کی طرف نہ ابھارے۔ اللہ کو ناراض مت کرنا، اگر جیسے ہی تم نے ناجائز کو اختیار کیا اوپر سے اللہ کی ناراضگی اترے گی، اگر جائز کو اختیار کیا اللہ کی رضا اترے گی۔ بھائی اگر ناجائز میں اور حرام میں زیادہ پیسہ ہے اور جائز طریقے سے کمانے میں کم ہے، کم کو اختیار کر لو، زیادہ کو چھوڑ دو۔ دنیا اگر تمہیں بیوقوف کہتی ہے تو کہتی رہے، لیکن اللہ کے ہاں تم بیوقوف نہیں ہو، اللہ کے ہاں وہ بیوقوف ہے جنہوں نے ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو ناراض کیا۔ ہمارا یہ جو جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان سب کا ساتھ عارضی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے ان سب نے ایک مرتبہ ختم ہو جانا ہے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ زمین پر ہے یہ سب فانی ہے، جو ہم نے نقشے بنائے، چاہے ہماری دکانیں ہیں، چاہے ہمارے بیٹے ہیں، یا چاہے ہماری گاڑیاں ہیں، جو کچھ ہے ان سب نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، ہم سب نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہمیشہ کی ہے، تو اس اللہ کی مان کے چلنا، اس اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس لیے یہ علم کا ہونا ضروری ہے، اور ضروریات زندگی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔
ہم اپنے جو کچھ کرتے ہیں ان سب کے اندر ابھی علماء سے پوچھنے والے ہوں بھئی اس کے اندر جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور میں کس طریقے سے کروں، کس طریقے سے بچوں۔ اگر ہم علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، اور اگر اپنی مرضی کریں گے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکتے بھی مت کرنا، اتنی دیر جس میں پلک جھپکتی ہے اتنی دیر بھی اپنے نفس کے حوالے مت کرنا۔ فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے نفس کے حوالے کیا تو وہ تو یقینی بات ہے مجھے شر کے قریب کرے گا اور خیر سے دور کرے گا۔ تو اس لیے بھائی یعنی پوچھ کے چلنا، اور علماء سے پوچھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنا، آج یہ ہماری نمازوں کے اندر دھیان کیوں نہیں ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر کیوں دھیان نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری باہر کی جو زندگی ہے وہ بھی بے دھیانی والی ہے۔ یہ جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ بھئی تسبیحات کو پورا کرو اور دھیان سے پورا کرو، توجہ، کیوں؟ اس میں جتنا دھیان آتا رہے گا اسی کے بقدر نمازوں میں بھی دھیان آئے گا، اور اس کی مشق کرنا۔ نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت المصلی یناجی ربہ، نمازی تو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے چھپ چھپ کے۔ ہم کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ سے؟ جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے کی سرگوشی اگر ہم کسی دوست سے کریں جس میں پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کون سی سورت پڑھی، یا اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں اس کی طرف نہ توجہ جاتی ہے نہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں ہر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، لیکن سبحان ربی الاعلی کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس کو ایک تو ہم مطلب اور اس کے معنی کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس توجہ اور دھیان سے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اور اس کی عملی طور پر مشق کرنی پڑے گی۔ اور میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، آج ہمارا کچھ معاشرہ ایسے بن گیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ برائیوں کی تو تشہیر کرتے ہیں، خوبیوں کی نہیں کرتے۔ حالانکہ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں مکار دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مکار دوست کون ہے؟ ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ افشاها، اگر میری نیکی دیکھتا ہے تو اس کو چھپاتا ہے، اور برائی دیکھتا ہے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ عمومی طور پر ہماری زندگی کچھ ایسی ہے کہ ہم اگر کسی کو برائی پر دیکھتے ہیں نا تو پتہ نہیں اس کا کتنی جگہوں پر تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ او فلاں کو میں نے دیکھا ہے اس یوں کر رہا تھا، فلاں کو، بے فائدہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، اور اگر کسی کو اچھائی پر دیکھتے ہیں نا اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یعنی عمومی طور پر ہم برائیوں کے پھیلانے والے ہیں، بھلائیوں کے پھیلانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ برائیوں کا پھیلانا اور نیکیوں کا نہ پھیلانا یہ منافقین کی نشانی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافق وہ بھی مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے سے ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں اور اچھائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی برائی کو ختم کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے، اور جس چیز کو پھیلانا ہے اس کا تذکرہ شروع کر دیا جائے۔ جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہ دنیا میں پھیلتی ہے۔ آج چونکہ دعوت برائیوں کی ہے تو برائیاں پھیل رہی ہے،
اگر دعوت اچھائیوں کی ہوگی تو اچھائیاں پھیلے گی. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں. شیطان ہمیں کہتا ہے یار یہ تو اس کو کرنا ہی تھا, مسلمان ہے. سمجھ میں کہ نہیں؟ وہاں یہ نہیں ترغیب دیتا کہ بھئی اس کو بھی پھیلاؤ. اور اگر برائی کو دیکھتے ہیں تو وہاں دوسری پٹی پڑھاتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, مسلمان کے حقوق کو پہچاننا, ہر مسلمان اللہ کے ہاں قیمتی ہے اور اللہ کے ہاں مسلمان کا بڑا مقام ہے. اور مسلمان کی تعریف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زبان سے, ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوں. ہماری زبان مسلمان کے خلاف چل رہی ہے. اپنے رب کو راضی کرنا, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اب ہم سب مانتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بھئی ہر نبی اپنے زمانے میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برگزیدہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اس کی قیمت ہوتی تھی. اللہ کے ہاں وہ درجوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی کرتا تھا. اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا تھا. ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب. اور ہر پیغمبر کو اللہ نے کون سی محنت دی؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک ہی محنت دی. بلکہ پیغمبر جو ہم رٹ لگاتے ہیں نا, پیغمبر کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا. نبی, پیغمبر, رسول, اس سب کے کیا معنی ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کا پیغام یہ لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عالمی نبی بنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پوری دنیا کے لیے آئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا ان سے کہو کہ اے لوگو, چاہے وہ امریکہ کے ہیں, افریقہ کے ہیں, یورپ کے ہیں, ایشیا کے ہیں, جس بر اعظم کے بھی ہیں, زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں, حتیٰ کہ انسان اور جن, انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محنت ساری دنیا تھی. اور پھر یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ صرف آپ کی زندگی تک نہیں تھی. زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زندگی تک نہیں دیا گیا کہ بس آپ گئے تو آپ کا دین بھی نہیں. میرے محترم دوستو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت قیامت تک ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 500 سال کے لگ بھگ کا زمانہ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب 15ویں صدی چل رہی ہے, اور آگے قیامت پتہ نہیں کب آئے گی. 15 صدیاں تو تقریباً ہو گئی, اور آگے قیامت کب تک آئے گی؟ یہ سارے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. اب لوگوں تک کیسے دین پہنچے گا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محنت اس امت کے ہر فرد کو دے دی. اب دیکھیں نا, نبی سب سے افضل ہوا کرتا تھا, وہی نبیوں والی محنت جب اللہ نے اس امت کو دے دی تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اب وہ جو بہتری ہے نا وہ ساری امت میں آ گئی. کیوں؟ نبیوں کا کام اس امت کو مل گیا.
उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के फायदे के लिए खुरूज करते हो, लोगों के फायदे के लिए अपने घर बार को छोड़ते हो, अपने कारोबार को छोड़ते हो, बीवी बच्चों को छोड़ते हो, अपने घर को छोड़ते हो, और किस लिए निकलते हो? लिन्नास, लोगों के फायदे के लिए, लोगों तक। एक हदीस में आता है भाई, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में बाज़े लोगों को इतने ऊंचे दर्जे देंगे जिसको देखकर अंबिया और शुहदा भी खुश हो जाएंगे। हाँ? किसी ने पूछा कि रसूल कौन लोग होंगे? फरमाए वो लोग होंगे जो लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएंगे, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएंगे, और अल्लाह को लोगों का महबूब बनाएंगे, अल्लाह को लोगों का महबूब बनाएंगे, और जमीन पर लोगों की खैर ख्वाही के लिए फिरेंगे, जमीन पर लोगों की खैर ख्वाही के लिए फिरेंगे। ये जो फिरने का हुक्म है ना, ये हमारी जिंदगियों से निकल गया। बाकी हमारे सब कुछ समझ में आता है ना। हम कहते भाई तबलीग का काम तो हम भी करते हैं, और हम भी लोगों को दावत देते हैं, और हम भी लोगों को अच्छाइयों का हुक्म करते हैं, बुराइयों, लेकिन इसके लिए निकलना, घर बार को छोड़ना, लोगों में फिरना, हाँ, ये जो खुरूज का हुक्म है ना, ये हमारी जिंदगियों से निकला। तो फरमाया कि जमीन पर लोगों की खैर ख्वाही के लिए फिरेंगे। किसी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात समझ में आती है कि लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएंगे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि अल्लाह को लोगों का महबूब कैसे बनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लोगों को उन बातों के करने का हुक्म देंगे जिन बातों से अल्लाह राजी होते हैं। इनकी तरगीब से जब लोग उन कामों पर और उन बातों पर आएंगे तो खुद बखुद अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। हाँ, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो मेहनत दी और उसके लिए फरमाया उखरिजत लिन्नास, लोगों की नफा रसानी के लिए हाँ, ये उम्मत निकाली गई है। जब उम्मत का हर फर्द इसके अंदर लगेगा, उम्मत का हर फर्द इसके अंदर लगेगा। और देखिए ना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं, इसी आयत की तशरीह में फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास मन सर्रहु अन यकून मिन तिलकल उम्मा फलयुअद्दि शर्तल्लाह, ए लोगों, तुम में से जो इस बात से खुश है कि वो इस उम्मत में से है, उसको चाहिए कि अल्लाह की शर्त को अदा करे। अब थोड़ा सा इस बात की तरफ सोचने की जरूरत है कि हमारे जहनों में ये आता है कि तबलीग का काम तबलीग वालों का है, जिन्होंने 4-4 महीने लगाए हैं उनका काम तबलीग का काम है। या किसी के जहन में ये आता है कि तबलीग का काम है तो सही, लेकिन तबलीग का काम उलमा का है। या किसी के जहन में ये आता है कि तबलीग का काम है तो सही, लेकिन तबलीग का काम किसके लिए है? हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ों के लिए नहीं है। कोई क्या और कोई क्या और कोई क्या, पता नहीं, जितने जहन इतनी ही सोचे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो इस आयत से क्या समझते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क्या मतलब? ये काम उमूमी है, ये काम हर फर्द का है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, चाहे उसने तबलीग में वक्त लगाया है या नहीं लगाया है, चाहे वो आलिम है या नहीं है। हाल बताइए है कि उलमा के जिम्मे मसाइल हैं, उनका पहुंचाना है, वही वो समझते हैं। आम आदमियों के जिम्मे भाई आम सी बातें हैं, 6 नंबर इस तरीके से मिलेगी। जन्नात इन तजरी मिन तहतिहा, वो बागात जिनके नीचे नहरें बहती है, व मसाकिन तय्यबतन तरज़ौनहा, और फरमाया कि वो घर मिलेंगे जिसको देखकर इंसान खुश होगा, जिसमें जो कुछ चाहोगे वो मिलेगा। हाँ जी,
اور میرے محترم دوستو اور کیا ملے گا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ جو اللہ کی رضا جس کو اللہ نے ان سب چیزوں سے بہتر فرمایا تھا، وہ رضا بھی اس میں ملے گی۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اس کے لیے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا رخ جو ہے وہ جس طرف ہم محنت کر رہے ہیں یا ہماری زندگی کا رخ جس طرف جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں اور اس کی طرف سب کچھ ہے۔ اس سے موڑنا، یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت ہے، وہ تو چلتی رہے گی اور اس کو ضرورت کے درجے میں پورا کرتے رہیں گے، لیکن اپنی زندگی کا رخ کس طرف کریں گے؟ وہ اس کو اللہ نے فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ اگر یہ کام کرو گے، امر بالمعروف نہی المنکر کرو گے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، نمازوں کو قائم کرو گے اور اس کے لیے سارے کے ساری دنیا میں پھرنا، اللہ رب العزت ایسے زبردست انعامات دیں گے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی ترتیب یہ ہے کہ اگر 4 مہینے نہیں لگائے تو ہر آدمی 4 مہینے کا ارادہ کر لے۔ کوئی ایسا نہ ہو جس کے 4 مہینے نہیں۔ 4 مہینے لگانا ضروری اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ اور بھئی جن کا سالانہ چلہ رہتا ہے وہ چلے کے لیے، تو بھئی جن ماشاءاللہ نقد کون چلے اور 4 مہینے کے لیے تیار ہوں گے، یہ حضرات اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جی بھئی ماشاءاللہ نقد چلے اور 4 مہینے کے لیے۔ جو علماء کرام ہے وہ سال کے لیے، ماشاءاللہ 14 علماء کرام وہ سال کے لیے اس وقت نقد جا رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جو چلے اور 4 مہینے والے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں جی، اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بھائی فرمائے جزاک اللہ۔ شب احمد کے یہ علام خوشحال شلی چلور میش سے پارا سے کم دوستان تیار دیا نقد ادھر گی ماشاءاللہ، کم علماء کرام کال تا تیار دیا ہم ادھر گی ماشاءاللہ، اللہ پاک جزائے خیر۔ دو ٹوڑ دوستان و خدمت کی درخواست سے خاموشی سرا دا تشکیل زیتا لاٹ بھئی نور ملگری سو کم دا دوتا درخواست سے دمونی کی یہ علام خوشحال پرتکی گی ماں بھئی صرف آغا کسان چکم چلور میں سے چلے تا تیار دیا پردشی